دوستوں، اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اسلام میں قربانی کب اور کیسے شروع ہوئی، سب سے پہلے ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہسٹری کو بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گنتی ان نبیوں میں ہوتی ہے جن کو آج عیسائی، مسلم اور یہودی تینوں مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مذہب کے لوگ مانتے ہیں، اور اسلام میں بھی اسلام کے سب سے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے قربانی کے بارے میں تو تاریخی کتابوں میں اس کا کچھ اس طرح سے ذکر ملتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر رات کے وقت سو رہے تھے۔ اچانک سے آپ نے خواب میں دیکھا کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب صبح وقت آنکھ کھلی تو آپ فوراً سمجھ گئے خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمام قیمتی چیزیں قربان کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی تمام قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دی ہے۔ دوسرے دن جب آپ رات کو پھر سے سوتے ہیں تو آپ کو خواب میں پھر سے ویسی ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ اے ابراہیم، تم میری بارگاہ میں سب سے قیمتی چیزیں قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسرے دن بھی صبح کو اٹھیں بڑی حیران ہوئے، لیکن آپ نے اپنی بچی کھوچی ساری چیزیں خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں قربان کر دی۔ اس کے بعد جب آپ تیسرے دن سوئیں تو آپ نے تیسرے دن بھی لگاتار خواب میں وہی چیز دیکھی۔ خواب میں ایک آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تو میری بارگاہ میں اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیند سے جاگیں تو آپ فوراً سمجھ گئے اور آپ نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، میری سب سے پیاری اور قیمتی چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ یقینی طور پر خدا تعالیٰ مجھ سے میری سب سے پیاری اور قیمتی چیز یعنی میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ چکے تھے کہ میرا رب مجھے امتحان لینا چاہتا ہے، یعنی وہ اس چیز کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پھر میری طرف سے دی گئی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مکہ پہنچ کر اپنی بیوی ہاجرہ کو یہ حکم دیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو صحیح طریقے سے تیار کرو۔ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ایک دوست یہاں دعوت پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں یعنی بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو صحیح طور پر تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گھر سے نکل پڑے۔ جب شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے اس کو لے کر جا رہے ہیں، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب یہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے وسوسے ڈالنے لگا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی تو بہت سے طریقے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائیں اور شیطان کو مارنے لگے، بولیں کہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو بھی میں اللہ تعالیٰ کے راہوں میں قربان کر دیتا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آخر کار شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس سب وسوسے ڈالنے کے لیے پہنچ گیا، مگر وہاں پر بھی شیطان کامیاب نہ ہوا۔
راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسماعیل، جانتے ہو کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ حضرت اسماعیل نے کہا، ہاں ابا، میں بالکل جانتا ہوں، آپ مجھے اپنے دوست کے یہاں دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، نہیں، میں تمہیں اپنے کسی دوست کے یہاں دعوت پر لے کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا پورا واقعہ اپنے بیٹے کو سنا دیے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اس لیے وہ بھی اس چیز کو کیسے منع کر سکتے تھے؟ انہوں نے بھی اس کو بڑی خوشی قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے سے بالکل بھی نہیں ہچکچائیں، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بابا، میری ایک وصیت ہے، آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں اور آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ بابا مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ آپ مجھے تڑپتے ہوئے دیکھیں، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور کہا کہ اے اللہ، دیکھ، میں اپنی پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یا اللہ، تو مجھے لاکھوں اسماعیل عطا کرتا تو میں لاکھوں اسماعیل تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب تم جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ جسے ابراہیم کے چھری کے نیچے اسماعیل کی جگہ پر پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی چھری چلائی تو اس چھری کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جو دمبا لے کر آئے تھے اس کی گردن جیوہ ہو گئی۔ اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت پر بھی ہر سال بقرعید کے موقع پر ایک جانور کے قربانی کرنے کی واجب دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی قربانی کی کہانی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارا چینل دنیا اور راہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ تک ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو پہنچائیں۔